بسم اللہ الحمدللہ اللہ وقت مشکل کائنات مشکل خون زیادہ دین محمد اسلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے میرے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور انسانیت کی خدمت کریں، انسانی بقا کے لیے دعا کریں۔ میرا ایڈریس نوٹ کر لیں، میں کراچی بیٹھتا ہوں، بازار آباد 4 مینار چونکی 7 سیلانی والے، ہم دونوں کی گلی میں۔ صبح 11 سے رات 8 کا ٹائم روزانہ کا ہے۔ اتوار کے دن صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہے۔ آپ سب لوگ گواہ ہیں، میرا اللہ میرا رسول گواہ ہے کہ میں نے ساری زندگی انسانیت کے کام کی۔ میں ذات پاک کو نہیں دیکھتا ہوں، کیا نام ہے، مسلم غیر مسلم کو نہیں دیکھتا ہوں، میں رحمت العالمین کو دیکھتا ہوں۔ جو اسلام میں پڑھ رہا ہوں، جو میں نے سیکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کی رحمت و شفا ہے، میں اس کو لے کے چل رہا ہوں۔ اتفاق کی بات ہے، کل کی بات ہے، ہفتے کا کیا نام ہے، نہیں اتوار کا دن تھا، تو ایک فیملی آئی، ایک صاحب آئے، تو وہ 1.5 ہوشیار نہیں تھے، 2.5 بھی نہیں تھے، وہ 11 ہوشیار تھے۔ بات ہوئی، اس نے بولا جی ہم کیا نام ہے یہ جو دم کر رہے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے، پانی دے دیں، ہم کیا نام ہے پی لیتے ہیں، جو دوائی دے دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ اگر دعا لے رہے ہیں تو میری کوئی دعا قرآن پر پڑھے بغیر تو نہیں ہے، اس کے کیا کرو گے؟ میں نے کہا بہتر ہے کہ آپ دوائی نہ لو، آپ جو بھی آپ کا ٹریٹمنٹ کرنا چاہتے کر لو۔ بولا جی میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، میں تو مجبوری نہیں ہے، میرا بیٹا چھوٹا سا سب اچھا ہے، حافظ قرآن ہے۔ میں نے کہا بھائی اچھا ہے، اس حافظ قرآن سے فائدہ اٹھاؤ، آپ کی بیوی اتنی بیمار ہے، بھیانک حشر ہے، بھیانک حال ہے، تو دعا کرو، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ میری بیوی ٹھیک ہو جائے، اور یہ حافظ قرآن پڑھ اسے پھونکتا رہے۔ معلوم یہ کہ وہ تو پورا قرآن پڑھ کے پھونکتے رہتے ہیں کہ ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہے۔ نظام الہی ہے، جس کو جہاں سے شفا ملنی شفا اسے وہیں سے ملنے کی، اور سے نہیں ملے گی۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا میرے بھائی یہاں مسلم غیر مسلم سب آتے ہیں، سب کا علاج اسی قرآن سے ہوتا تھا۔ مجھے اس نے کہنے لگا جی آپ تو غلط کر رہے ہیں، غیر مسلم کا علاج ہی نہیں کر سکتے، کہ غیر مسلم کے لیے قرآن ہی نہیں ہے۔ وہ میں نے کہا اللہ کے نیک بندے، قرآن سب کے لیے، ہر شخص کو پڑھنا چاہیے، مسلم ہے غیر مسلم ہے، وہ قرآن پڑھے گا، قرآن سیکھے گا، اس کو سمجھ میں آئی یہ بات۔ لیکن وہ صاحب اتنے زیادہ ہوشیار تھے کہ وہ شاید کہتے ہیں کہ دنیا میں صرف اللہ نے ایک ہی پیدا کیا، باقی دنیا سب فارغ ہے، دنیا میں کوئی اور نہیں پیدا ہوا، صرف ایک ہی ہے۔ اس کو میں نے سارے راستے بتائے، ساری باتیں میں نے بتائیں، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنایا، لیکن اس کی بات ایک ہی تھی، میں نہ مانوں۔ ایسے لوگوں سے اللہ مجھ کو بھی بچائے، ایسے لوگوں سے اللہ سب کو بچائے، جو نہ 3 میں نہ 13 میں اس کو بسم اللہ کے معنی تو آتے نہیں ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان کے معنی آتے نہیں ہیں، لیکن اس کے پاس فتووں کے بہت بڑا ڈھیر لگا ہوتا ہے۔ یہ راستے تکلیف دے، اچھے نہیں۔ مجھے اتنی اذیت پہنچی جب اس نے بولا کہ آپ کو کیا نام ہے کسی بھی غیر مسلم کا علاج آپ کو نہیں کرنا چاہیے، کہ وہ غیر مسلم ہے، قرآن ان کے لیے نہیں۔ میں نے کہا قرآن سب کے لیے، شفا سب کے لیے۔ پھر مجھے یاد آیا وہ واقعہ میں اس کو میں نے سنایا کہ حیدرآباد سے ایک بچی آتی تھی، غیر مسلم تھی، تو اس کی ماں بیٹی دونوں آئے، تو بیمار تھی بچی، اس کا علاج، اس کی ماں کا بھی علاج ہوا۔ 2 مسلمان میرے پاس میں بھی آئے، تو انہوں نے آ کے کہا، ایک نے کہا جی ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا، یہ نقصان ہم نے چھوڑ دی، اس نے بولا نے نمازیں شروع کی، یہ نقصان ہم نے چھوڑ دی۔ میں سر پکڑے بیٹھا ہوں، خاموشی صاحب میں کیا جواب۔ وہ عورت پلٹی، اس نے بولا تجھے شرم آنی چاہیے، میں غیر مسلم ہوں، میرے گھر سے روزی آئی تو قرآن سے آئی، میرے گھر میں شفا آئی تو قرآن سے آئی، میرے گھر کے حالات ٹھیک ہوئے تو قرآن سے ٹھیک ہوئے، میرے گھر میں سکون آیا تو قرآن سے آیا۔ تو کیسے انسان ہو؟ کل جو وقت گزرا ہے نا، بہت اذیت کا گزرا ہے۔ آج یقین مانے وہ شخص چلا بھی ہے، لیکن میرے دماغ سے یہ اذیت کیوں نہیں جا رہی؟ اس لیے نہیں جا رہی کہ میں تو یا رحمت اللہ علیہ کو لے کے چلتا ہوں، میں کسی ذات پاک نہیں دیکھتا، میں انسان کو دیکھتا ہوں، انسان کی بقا سلامتی کے لیے دیکھتا ہوں۔ لیکن اس شخص کا جو انداز بدتمیزی اور غلط بیانی اور جھوٹ، یہ میری ساری زندگی مجھے یاد رہے گا۔ مجھے دکھ ہو رہا ہے سب کو بتاتے ہوئے، لیکن مجبوری بھی یہ بتانا اس لیے ضروری ہے، ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ایسے نمونے بیچتے ہیں جن کو نہ مذہبی خبر ہے، نہ الف سے بے کی خبر ہے، لیکن ان کے پاس فتووں کا ڈھیر لگا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے، آپ کو بھی محفوظ رکھے۔ اگر اس شخص میرا پروگرام دیکھ رہا ہو تو 100 دفعہ دیکھے میری اس ویڈیو کو، ایک بار نہ دیکھے، کم از کم 1000 بار دیکھے، اور کسی عالم دین کے پاس بیٹھ جائے جس کے پاس علم ہو، وہ مفتہ نہ ہو کہ وہ مفتہ ہے، وہ مفتی ہے، اس کے پاس علم ہو
اسے پوچھ لے کہ ہمارا دین اسلام کیا کہتا ہے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے گھر جا کے اس کی کیا نام ہے طبیعت پوچھنے کے لیے پہنچتے ہیں جو روزانہ کوڑا پھینکتی تھی, مسلمان تو نہیں تھی نا, غیر مسلم تھی. جب اس گھر پہنچے 2 دن سے کوڑا نہیں پھینکا گیا, تو میں آپ کی طبیعت پوچھنے کے لیے آ گیا ہوں کہ آپ کی طبیعت کیسی کا کوڑا نہیں پھینکا آپ نے. بولا آپ کون ہے؟ بولا میں محمد ہوں. اس بوڑھی عورت نے اسلام قبول کر لیا. کیا ہمیں نبی کی طرف جانا چاہیے یا اس شیطان کی طرف جائیے جو بولا کہ میں آپ جو قرآن سے کسی غیر مسلم کا علاج نہ کرو, آپ یہ نہ کرو. ہمیں اپنے نبی کو دیکھنا ہے, دین اسلام دیکھنا ہے. قرآن شفا سارے کائنات کی ہے, سارے جہان کے لیے. یہ رحمت شفا بقاء سلامتی سب کچھ ہے. سننے والوں سے میں معذرت چاہتا ہوں, کسی دل داری اس کے لیے میں بہت معذرت چاہتا ہوں, لیکن میں خود بہت تکلیف میں رہا کہ ہمارے مسلمان ایسے بھی ہیں, نہ اللہ کے نہ رسول کے, نہ کام کے نہ کاج کے, دشمن اناج کے. اسلام کی الف سے بے بھی خبر نہ ہو اور فتویٰ دینا شروع کریں. مجھے 2 لوگ بہت پسند ہیں, طاہر القادری کے میں نے سنا ایک دفعہ, طارق جمیل کا سنا نہیں. آج تک علماء اپنے بارے میں یہ باتیں کبھی نہیں کہتے ہیں, لیکن ان 2 نے کہی تو مجھے اچھا لگا. اس نے کہا کہ جہنم میں پہلے کوئی داخل نہیں ہوگا, چور ڈاکو قاتل غیر مسلم جہنم میں داخل نہیں ہوگا. یہ بیان موجود ہے. جہنم میں داخل ہونے والا پہلے عالم دین ہے جس کو جہنم کی آگ کے طور پہ استعمال ہوگا, وہ اس کو ڈالیں گے جہنم میں, اس سے آگ لگے گی, اس کے اوپر جو شعلے نکلیں گے, پھر گناہ گار ڈالیں گے. یہ بھی تو ایک راستہ ہے. اب ان کو کیا کہیں گے جو برے وقت میں اسلام کا ساتھ نہیں دے رہے, برے وقت مسلمان کا ساتھ نہیں دے رہے, برے وقت میں کسی غیر مسلم کا ساتھ نہیں دے رہے. جہاں ظلم و کفر ہے اس کو ہمیشہ کے لیے مٹانے کی کوشش کرو. جہاں کسی ظلم ہو رہا ہے, جب اس کا مذہب جو بھی ہے اس کی مدد کرو. جہاں بھی کوئی بھی شخص جس پہ ظلم ہو رہا ہے, جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے, آپ یہ مت دیکھو اس کا مذہب کون سا ہے, اس کی مدد کرو. یہ میں نہیں کہتا, میرا رب کہتا ہے, میرا رسول کہتا ہے. تو بات آپ کو یہ میں نے سمجھانی تھی. میری کوئی بات کسی کو اچھی نہ لگے اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن میری بات غلط نہیں, بات غلط نہیں ہے, بات بالکل صحیح ہے. پروگرام کے آخری سے چلتے ہیں, کاٹ کر جس کو جاتے لیے وہاں رکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چھوڑ دو, باہر پکڑو سر. فلسطین کے لوگوں کے اللہ سے ان کو کے ساتھ مدد کر. دنیا میں جہاں بھی ظلم ختم کر, ظلم کرنے والا بھی ختم ہو جائے. فلسطین کے لوگوں کو اللہ کو سے مدد کر. اللہ فلسطین کی ریاست بنا دے, فلسطین کی ریاست بنے, بہت بڑی ریاست بنے, اور مسلمانوں کی بہترین ریاست بنے, اور دین کی درسگاہ بنے. آمین ثم آمین. مجھے میری ٹیم اجازت. فی امان اللہ.